سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ پاکستان لیبر اکیڈمی آئے۔ اس اکیڈمی میں ظاہری بات ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ جو پاکستان کے ٹریڈ یونینز ہیں وہ مضبوط ہوں، کیونکہ آپ سب محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ سب نے کسی نہ کسی لیول پہ مزدوروں کو، محنت کشوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو شاید آپ کو یہ بات سمجھانی ضروری نہ ہو، مگر پھر بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ یونین انتہائی اہم تنظیم اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے بغیر محنت کش طبقہ، جو غریب ترین طبقہ ہے، جو دہاڑی دار مزدور ہے، جو اجرت پر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ جس سماج میں بھی یونین کمزور ہوگا، اس سماج میں جو نچلا طبقہ ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے حقوق بھی نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ اور جس بھی سماج میں غریب کے حقوق نہ ہونے کے برابر ہوں گے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی جمہوریت نہیں پنپ سکے گی، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ڈیموکریٹک سٹرکچر نہیں بنے گا۔ بلکہ ایسے سماجوں کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک ایلیٹ ہوگی جو دنیا کی تمام آسائش انجوائے کرتی ہوگی، اور بیشتر لوگ غربت کی سطح یا غربت کی لکیر سے نیچے بھی کام کرتے ہوں گے۔ تو ٹریڈ یونین میرے نزدیک بنیاد ہے ایک جمہوریت پسند معاشرے کے لیے۔ ٹریڈ یونین بنیاد ہے کہ غریب کو اپنا حق ملے۔ ٹریڈ یونین کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے۔ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے غریب آدمی کے لیے۔ پاکستان کے اندر ٹریڈ یونینز کے خلاف بخوب پروپیگنڈا کیا گیا ہے، حکمران طبقے نے بھی کیا ہے، پریس میڈیا وغیرہ میں ہم سنتے آئے کہ جی پاکستان کی معیشت ٹریڈ یونینز کی وجہ سے تباہ ہوگی، خراب ہوگی۔ کئی وزیر اعظم بھی آئے تو سابق وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ معیشت تو ٹریڈ یونینز کی وجہ سے خراب ہوئی۔ دوسری طرف یہ پروپیگنڈا مسلسل چلتا رہتا ہے کہ جو بھی یونین کے اندر بیٹھا ہے وہ تو کرپٹ ہے، وہ تو پیسے کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب جہاں پہ بھی پاکستان کے اندر مختلف ادارے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا سب دودھ میں نہلائے ہوئے ہیں، مگر ٹریڈ یونین ایک مخصوص فنکشن ادا کرتا ہے جو کہ اور کوئی ادارہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی ٹریڈ یونین میں کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں کوئی انسان، کوئی شخص ٹریڈ یونین کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اپنی ذات کے لیے، تو اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کر لینا چاہیے کہ ٹریڈ یونین ہی ختم ہو جائے، کیونکہ نتھنگ کین سبسٹیٹیوٹ فار اے یونین۔ جو کام یونین کر رہا ہے وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا، تو لہٰذا صرف اور صرف اس کا ریفارم ہو سکتا ہے، اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی غلط عمل کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، بٹھایا جا سکتا ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، مہربانی، بہت شکریہ، کوئی اور نمائندہ آپ اپنا الیکٹ کریں۔ مگر یہ پروپیگنڈا کرنا کہ ٹریڈ یونین کو ہی ختم کر دیں، یہ بنیادی طور پہ ایک اینٹی ڈیموکریٹک نقطہ نظر بھی ہے، اور انسانی حقوق کے خلاف بھی ہے، اور غریبوں اور مظلوموں، محکوموں کے حقوق کے خلاف بھی ہے۔ تو اس لیے اس نقطہ نظر کو ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور جہاں تک معیشت کا بھی تعلق ہے کہ ٹریڈ یونین نے پتہ نہیں یہ خراب کر دی، برباد کر دی، دس از نان سینس، بالکل اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر معیشت میں مسائل پیش ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ جب ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے ادا بھی کرنے پڑتے ہیں، قرضوں کی شرائط بھی پوری کرنی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے پوری اکانومی کی ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے۔ اور اس سارے کا ملبہ ٹریڈ یونینز پہ ڈال دینا ابسرڈ ہے۔ کیا کوئی ٹریڈ یونین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیزیں امپورٹ ہوں گی، کون سی چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ کیا ٹریڈ یونین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اکنامک پالیسی ملک میں کیا بنے گی، کیا نہیں بنے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سب معاملات فیصلہ وہی طبقہ کرتا ہے جس کے خلاف در حقیقت ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں۔ جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہی اقتدار میں ہے، اسی نے سارے معاشی فیصلے کرنے۔ اگر معیشت برباد ہوئی تو اس میں محنت کشوں کا قصور کس طرح ہو سکتا ہے؟ قصور ہوگا تو ان لوگوں کا ہوگا جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ فیصلہ تو آپ کر ہی نہیں رہے ہیں، آپ لوگ تو صرف ایک اچھی زندگی کے لیے طلبگار ہیں۔ آپ لوگ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محنت کرنے والا ہے اس کو بھی انسانوں والی زندگی مل سکے، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکے، وہ بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھ سکے، وہ بھی تعلیم سے مستفید ہو سکے، وہ بھی ایک پوری زندگی گزار سکے، نہ کہ غلاموں والی زندگی۔ تو اس سے زیادہ بڑھ کر ٹریڈ یونین اور کچھ بھی نہیں چاہ رہا، سوائے اس کے
کہ محنت کشوں کے حقوق بہتر ہوں. تو آپ نے بھی اپنا یونین مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بھلا بھی ہے، بقا بھی ہے، اسی میں جمہوریت آگے بڑھے گی، اسی میں غریب اور محنت کش کو تحفظ ملے گا، اور کوئی آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ٹریڈ یونینز اتنے کمزور کیوں ہیں؟ اب آپ جانتے ہیں جرمنی کے بارے میں شاید کچھ جانتے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے میں، انگلینڈ کے بارے میں اور ملکوں کے بارے میں، تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہیں نہ کہیں سے ضرور کہ وہاں پہ یونین بہت تکڑے ہیں. چلیں اگر آپ نے یورپ کے قصے نہیں سنے تو اپنے پڑوس ملک میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح سے کسان اٹھے، پنجاب کے کسان اٹھے اور انہوں نے جدوجہد کی. شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال جنرل اسٹرائک آپ کے پڑوس میں چند سال پہلے انڈیا میں ہوئی تھی، جب لٹرلی ملینز آف لوگوں نے اکٹھے ہڑتال کی. اور اتنی بڑی ہڑتال نہ تو کبھی امریکہ میں ہوئی، نہ کبھی کسی یورپ کے ملک میں ہوئی، نہ کسی اور جگہ میں ہوئی، انڈیا میں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ ٹریڈ یونینز بہت تگڑے اور مضبوط ہیں. ہم بھی آخرکار اسی بر صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہماری بھی 1000 سالہ تاریخ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سہمت ہے. 1000 سے کئی ہزار سال کی تاریخ ہماری ایک جیسی ہے. ہم بھی کوئی ان سے بہت مختلف نہیں ہیں. ادھر اگر سردار ہیں تو ہم بھی جو پنجابی بہت سارے ہم میں سے ہیں، اگر ادھر سندھ کے لوگ ہیں تو اس طرف بھی کچھ سندھ کے لوگ ہیں. کوئی اتنا فرق تو نہیں ہے، ہمارا سماجی ڈھانچہ بھی ملتا جلتا ہے. تو پھر کیا وجہ آخرکار کہ ہمارے پاکستان کے اندر ٹریڈ یونین کمزور ہے، وہاں پہ ٹریڈ یونین اتنی مضبوط ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محنت کش تنظیمیں پاکستان کے اندر ان کی تاریخ کیا ہے اور وہ اس وقت موجودہ صورتحال میں اتنی کمزور کیوں. اگر میں ٹریڈ یونین موومنٹ کا جائزہ لوں، لیبر موومنٹ کا جائزہ لوں، تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ اکثریت بلکہ 99% ادارے جو اس ملک میں چلتے ہیں وہاں پہ کوئی ٹریڈ یونین ہے ہی نہیں. اور شاید ان میں سے اکثر مزدوروں نے نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا یونین بھی کوئی شے ہوتی ہے، یونین بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں. تو سوال ہمارے سامنے یہی پیدا ہوتا ہے کہ why have Pakistani workers failed to transform their evident street power into sustained influence in formal politics. ایک ایسا وقت تھا کہ جب 1 مئی کا اگر جلوس ہو تو پورا بمال روڈ لاہور کا بھر جاتا تھا لال جھنڈوں کے ساتھ. ایک ایسا وقت تھا کہ جب ریلوے ورکرز یونین کے لیڈر جناب مرزا ابراہیم صاحب یہ کہتے تھے کہ پہیہ جام ہڑتال ہوگی، تو نہ صرف ریلوے کا پہیہ جام ہو جاتا تھا بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہڑتال شروع ہو جاتی تھی، جنرل اسٹرائک ہو جاتی تھی. واپڈا کا یونین ایک زمانے کے اندر بہت تگڑا اور مضبوط یونین ہوا کرتا تھا، اور یہاں کی ٹریڈ یونین موومنٹ کم سے کم 1970 کی دہائی کے اندر اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ بہرحال اس کے ساتھ حکومت کو کنٹینڈ کرنا پڑتا تھا اور کئی قوانین ایسے بنانے پڑتے تھے جو کہ محنت کش طبقے کے حق میں ہوں. اگر آپ نے کبھی قوانین اٹھا کے دیکھے ہوں لیبر کے اعتبار سے کہ وہ کیا ہیں، یہ NIRC، یہ اولڈ ایج بینیفٹ وغیرہ وغیرہ سب چیزیں یہ کب بنی، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر یہ 1970 کے لگ بھگ بنی، نہ تو اس سے پہلے تھی. اور اس کے بعد ہمیشہ کوشش ہوتی رہی، ان پہ واردات ہوتی رہی کہ ان کو ہٹا دیا جائے. وہی ایک پیریڈ تھا جس کے اندر یہ قائم ہوئی. مگر ہم بطور ایک لیبر موومنٹ کے جو آج کی سیاست ہے، پچھلے 20 30 40 سال کی بلکہ سیاست ہے، اس پہ اثر انداز نہیں ہو پائے. کچھ پالیسیاں ہم نے پاس کروا لیں، انہی پالیسیوں کو ہم ڈیفینڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہلانا نہیں ہے. حکومت کہتی ہے ان کو بھی ہٹا دو، اول تو ان پہ عمل درآمد کرتی نہیں. اب وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ ان کو کاغذ سے بھی ہٹا دو. تو ہم ان چیزوں کو صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم ایڈوانس نہیں کر رہے. یہ حقیقت ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ریٹریٹ ہے وہ کم سے کم ہو. یہ ہماری سچویشن. تو آج کی لیبر موومنٹ اس پوزیشن میں نہیں آئی یا اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ جب وہ کوئی سیاسی یا بڑا کردار ادا کر سکے. آخرکار اس کی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان ایک قسم کا، دانشور کہتے ہیں، انسیکیورٹی سٹیٹ ہے. ایک ہوتا ہے سیکیورٹی سٹیٹ جس میں سیکیورٹی کے ادارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور ایک ہے انسیکیورٹی سٹیٹ کہ جس میں ہم ہر وقت انسیکیور یہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا وطن ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا،
کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 1971 میں اکثریت نے اقلیت سے علیحدگی کا اظہار کرتے ہوئے بنگلہ دیش بنا لیا، ٹوٹا ایک دفعہ ملک، مگر وہ ٹوٹا اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو جمہوری حقوق جب نہیں دیے، اس وجہ سے وہ ٹوٹا۔ اگر اس وقت آمریت نہ ہوتی، جمہوری حقوق ہوتے، الیکشن کے بعد جو رزلٹ آیا تھا اس کو تسلیم کیا جاتا، اسمبلی کو کال کیا جاتا، تو ملک کبھی نہ ٹوٹتا۔ مگر ایک انسیکیورٹی تھی، اور جب انسان انسیکیور ہو جاتا ہے تو پھر وہ غلط فیصلے بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جب ملک کے حکمران ایک پرپیچول سٹیٹ آف انسیکیورٹی میں رہتے ہیں، یعنی مسلسل یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر ہم نے غریبوں کو حقوق دے دیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر ہم نے قومیتوں کو حقوق دے دیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر ہم نے عورتوں کو حقوق دے دیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اس کو ایگزیجریٹ کر کے ایسے بنا دیتے ہیں کہ اگر بیویوں کا حقوق دے دیے تو پتہ نہیں اوئے ہوئے ہوئے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا، اگر ہم نے تعلیم میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لی اور کوئی اس کی جدیدیت کی طرف چل گئی تو ہماری اسلامی قدریں تباہ ہو جائیں گی، اگر ہم نے لوگوں کو جمہوری حقوق دے دیے تو یہ تو ہمارا گلا کاٹ دیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تو ہوا نہ ہونے جا رہا تھا، مگر یہ انسیکیورٹی حکمران طبقے کے ذہن میں ایسی چھائی ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پاکستانی یونینز کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو میں یہ نظر آتی ہے کہ اکثر و بیشتر یونینز کے اندر مرد حضرات ہوتے ہیں۔ خواتین اگرچہ بہت ساری فیکٹریوں کے اندر کام بھی کرتی ہوں گی، خاص طور پہ سٹچنگ کی، گارمنٹس وغیرہ کی فیکٹریوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں خواتین کام کرتی ہیں، مگر وہاں پہ یونینز نہیں ہوتے، اور جنرلی اسپیکنگ خواتین یونینز نہیں بناتی۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ خواتین موجود ہیں جو یونین کے اندر کام کر رہی ہیں۔ خواتین کی نمائندگی جیسے پوری سیاست میں کم ہے، ویسے ہی لیبر موومنٹ کے اندر محنت کش طبقے کی تحریک کے اندر بھی کم نظر آتی۔ اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ فرینکلی معاملہ یہی ہے کہ جب تک خواتین ساتھ شانہ بشانہ کسی تحریک میں جدوجہد میں حصہ نہیں لیں گی، اس وقت تک وہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ جب پاکستان بھی بنا تھا تو اس وقت بھی محمد علی جناح نے یہ کہا کہ خواتین جب تک ساتھ نہیں ہمارے چلیں گی تو پاکستان نہیں ہم قائم کر سکیں گے۔ تو لیبر کا قوانین کے حوالے سے بھی یہی حقیقت ہے کہ خواتین جب تک ساتھ نہیں چلیں گی تو لیبر موومنٹ بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بہرحال اس میں ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہے، ہر چیز کے مرد قصوروار نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 1930 40 50 60 میں جو بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں وہاں پہ اکثر و بیشتر خواتین کام نہیں کرتی تھیں۔ اس زمانے کے اندر خواتین مینلی گھر میں کام کرتی تھیں، اور یونین جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے وہاں بنا کرتا تھا جہاں پہ لوگ ورک پلیس میں کام کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس زمانے کے یونینز مردوں پر بنیاد رکھتے تھے کیونکہ خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی نہیں تھیں اس پیریڈ کے اندر۔ تو یہی وجہ ہے کہ لیبر موومنٹ اس پیریڈ کی ڈومینیٹڈ تھی، وہاں پہ مرد زیادہ نظر آتے تھے۔ مگر اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ پچھلے 30 40 سال کے اندر خاص طور پہ گارمنٹس انڈسٹری اور دوسری انڈسٹریز کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد اب خواتین کی فیکٹریوں کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، سینیٹری ورکرز کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، گھروں کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، ہر جگہ مختلف شعبوں کے اندر، دفتروں کے اندر، ہر جگہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ وہ بھی لیبر موومنٹ میں انوالو ہوں اور لیبر موومنٹ کی قیادت میں شانہ بشانہ وہ سامنے آئیں، اسی سے ہماری تحریک مضبوط ہوگی۔ دوسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جہاں تک لیبر موومنٹ کا تعلق ہے یہ زیادہ تر اربن بیسڈ ہے، اور اس میں کسان طبقہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اول تو پاکستان کی حکومت نے یہ لاء پاس کیا ہوا ہے کہ جو کسان طبقہ ہے اس کو ہم نے کلیکٹیو بارگیننگ اتھارٹی کی اجازت ہی نہیں دینی، اس کو یونین ہی نہیں بنانے دینا۔ ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ یونین ان اداروں تک محدود رہے، چند سے چند اداروں تک محدود رہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تقریباً آدھی آبادی جو ہے، آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے تو پنڈوں میں رہتی ہے، اور یہ ساری آدھی آبادی کو یونین بنانے کا کوئی حق ہی نہ جہاں پہ ہو تو یونین موومنٹ ظاہری بات ہے بہت کمزور ہوگی۔ مگر انڈیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح سے کسانوں نے اکٹھے ہو کر تو حکومت کو فورس کیا، مودی کی حکومت کو جو اتنی طاقتور حکومت ہے، آپ کو خود اندازہ ہوگا، الیکشن وغیرہ جیت کے آتی ہے، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ مگر جب کسان نکلے انڈیا کے، خاص طور پہ پنجابی کسان وغیرہ نکلے، تو مودی حکومت کو بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے،
اور آخر میں جو قانون وہ پاس کرنا چاہتے تھے اس کو انہوں نے واپس لیا اور کسانوں کی جیت ہوئی، اور اس سے مزدور طبقے کو بھی ایک قوت ملی، جو انڈسٹریل ورکر ہے اس کو بھی ایک قوت ملی، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کی ہی قوت بننا ہے، اسی طرح سے ہم مضبوط ہوں گے۔ تیسری چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اکثر بیشتر جو دیہڑی دار مزدور ہے وہ یونین نہیں بناتا، جو سیلریڈ ورکر ہے وہ یونین اکثر بناتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ چیز بھی نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو سیلریڈ ورکر ہے وہ بہرحال کچھ پڑھا لکھا ورکر ہوتا ہے، تو وہ اپنے حقوق بھی جان سکتا ہے، وہ بہتر لڑ سکتا ہے، وہ بہتر آرگنائز ہو جاتا ہے، جبکہ جو بیچارہ دیہڑی دار ہے جو پنڈوں سے آیا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جناب علی قانون کیا ہے کیا نہیں ہے، یونین کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کلیکٹیو بارگیننگ اتھارٹی کیا ہے کیا نہیں، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور آخر میں یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یونینز پھر بھی کچھ نہ کچھ حد تک قائم ہوتے ہیں، ان اداروں میں تو نہیں جن اداروں کو حکومت کہہ دی تھی کہ یہ اسینشل سروسز کا حصہ ہے، مگر بہرحال پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یونین بنانا ایک بڑا اوکھا کام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کم سے کم آپ کی جو نوکری ہوتی ہے، آپ کی جو ملازمت ہوتی ہے وہ کچھ مستحکم ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ یونین وغیرہ بنا رہے ہیں اور مالک نے یہ سوچا، سیٹھ نے یہ سوچا، باس نے یہ سوچا کہ غلط کام کر رہا ہے، وہ کل کو آپ کو فارغ کر دے تو آپ گئے کام سے۔ اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں یونین بنانے سے، جبکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر لوگ یونین بنا لیتے ہیں اگر ان کو سپیس مل جائے۔ جیسے ان کو سپیس مل جائے کہ آپ یونین بنا سکتے ہیں، یہ اسینشل سروسز ایکٹ میں نہیں آتا، تو وہ جلدی سے یونین بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ یونین پرائیویٹ سیکٹر میں بنانا اوکھا کام ہے۔ تو یہ ایک تصویر ہے پاکستان کے یونینز کی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کے لیبر موومنٹ کے سامنے وہ یہ نہیں ہے کہ مرد کیوں یونینز پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں یونینز کے اندر، وہ شاید یہ بھی نہیں ہے کہ کسان کیوں نہیں ہمارے ساتھ جڑتے یا دیہڑی دار مزدور کیوں نہیں جڑتے، وہ بھی جڑ جائیں گے۔ وہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست خاص طور پہ پچھلے 40 سال میں ایتھنک لائنز پہ ٹوٹ چکی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انفیکٹ دانستاً پاکستان کی سیاست کے اندر متعارف بھی کروایا گیا کہ محنت کش طبقہ جو ہے وہ لسانی بنیادوں پہ ایک دوسرے سے ٹوٹ جائے۔ آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنلی اور ویسے بھی ہمارے سماج کے اندر ایک ذات برادری کا نظام ہے، اور یہ ذات برادری کا نظام محنت کش طبقے کے اتحاد کے لیے کینسر کی طرح ہے، کینسر کی طرح۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انجمن مظاہرین پنجاب ایک بہت بڑی تحریک تھی جس کا میں بھی حصہ رہا ہوں اور آج بھی حصہ ہوں، اور وہ پنڈوں کے اندر ابھری خود رو طریقے سے 2002 میں، مگر اس میں جو تقسیم ہمیشہ رہی جس کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ وہی رہی کہ جو ذات برادری پر تقسیم ہے اس کی وجہ سے وہ تحریک نہ ٹوٹے۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یونین وہیں پہ مضبوط اور طاقتور ہوگا جہاں پہ لوگ یہ بات بھول جائیں کہ جی وہ ارئی ہیں تو یہ جٹ ہے، تو یہ میو ہے، یہ گوندل ہے، یہ فلانا ہے ڈھمکانا ہے، جہاں پہ وہ یہ بات بھول جائیں کہ یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پنجابی ہے، یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں پہ لوگ یہ بات بھول جائیں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک بڑے پیمانے پر آرگنائز کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ مگر ہم الٹ دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ سب سے پہلے، ظاہری بات ہے ہم سبھی ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں جو ہمارے ساتھ زبان شیئر کرتے ہیں، یہ نیچرل بات ہے۔ اگر میں پنجابی ہوں، میرے سے کوئی پنجابی میں بات کرے تو مجھے ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ سندھی ہیں، آپ سے کوئی سندھی میں بات کرے آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی، سیم فار پشتون یا بلوچ۔ مگر جو سیاسی تحریک ہے وہ آپ کے صرف کمفرٹ کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے کہ میں کمفرٹیبل کس چیز میں ہوں، وہ اس مقصد کے لیے کہ کامیابی حاصل کرنی ہے، لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنی ہے۔ تو لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے اپنے پریجوڈیسز کو چھوڑنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرنی ہے۔ یہ تو آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دیتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو فلانا پنجابی ہے، تو وہ تو فلانا سندھی ہے، تو وہ تو اردو سپیکنگ ہے، تو اپنے پیر پہ کلہاڑی مار کے آپ نے اپنے آپ کو توڑ دیا، تقسیم کر دیا۔ اور سرمایہ دار کے لیے اس سے زیادہ فیوریبل بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں، سرمایہ دار جان بوجھ کے مختلف کام مختلف لوگوں کو دیتے ہیں۔
مثال طور پہ وہ اکثر چوکیدار کسی پٹھان کو رکھ لیں گے تاکہ چوکیداروں کی اور مزدوروں کی دوستی نہ ہو, وہ ڈفرینٹ ایتھنیسی آپس میں لڑاتے رہو ان کو. ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک لوگ رکھیں گے تو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں دوسرے, سپروائزر اس کو رکھیں گے تو ورکر اس کو رکھیں گے, جان بوجھ کے آپ کو آپس میں تقسیم کرنے میں. اور اس سے بھی بری تقسیم ہمارے مذہبی فرقہ واریت کی وجہ سے. صرف یہ نہیں کہ شیعہ سنی, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. اب پارا چنار میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ, وہ کہتا ہے یہ سنی, مار دو, توڑ دو, بھن دو, ختم کر دو. حد ہوگی. وہاں پہ کوئی پانی لا کے دے اور کوئی کھانا پہنچانے کی کوشش کرے, اس کو بھی اڑا دیتے ہیں. حد ہی ہو گئی ہے. مگر اس سے بھی بڑھ کر اور بھی تقسیم در تقسیم, کوئی بریلوی ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو فلانا ہے تو اہل حدیث ہے جی, تو یہ ہے جی, وہ ہے فلان. ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم. ایک دوسرے کے پیچھے نماز تو پڑھتے نہیں تو تحریک میں کیا کریں گے. اس سب سوچ کو چھوڑنا ہوگا. اگر آپ نے اپنے بچوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے تو مسلک اپنی اپنی جگہ, مذہب اپنی اپنی جگہ, زبان اپنی اپنی جگہ, آپ کی نیشنلٹی اپنی اپنی جگہ ہے, ختم تو نہیں کر سکتا کوئی. مگر تحریک میں آپ نے اس سے بالا ہو کر اکٹھا ہونا ہے. تحریک میں آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے یار, وہ جو مرضی اس کا مذہب ہے, ٹھیک ہے, نو پرابلم, مگر وہ میری طرح ورکر ہے. اور ایک ورکر کی حیثیت سے, ایک محنت کش طبقے کی حیثیت سے میں نے اکٹھا ہونا ہے اس کے ساتھ. اس کے مفاد اور میرے مفاد ایک ہیں. وہاں پہ اس طرف خود دیکھیں آپ کہ وہاں پہ کوئی کرسچن ہو, کوئی ہندو ہو, کوئی جو مرضی ہو, جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, جہاں تجارتی مفاد ان لوگوں کو نظر آتا ہے, سرمایہ داروں کو جہاں منافع کا مفاد نظر آتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نال میں تجارت نہیں کرنی, ایتے میرے مسلک دے نال نہیں گا. کیا وہ یہ کہتے ہیں یورپ جاتے ہوئے کہ تم تو کرسچن ہو, میں تمہارے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا؟ بھی نہیں کہتے. وہ تو فوراً اپنے مفاد کو سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تجارتی لوگ ہیں, تجارت میں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھئی جہاں سے منافع کما سکتے ہو منافع کماؤ. یہ ہمارے اندر وہ بیوقوفی پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم جو ایک دوسرے کا اکٹھے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تے اودے نال اس چیز تے اتفاق ہی نہیں کرتا, میں کیویں اودے نال بیٹھ سکنا. بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ نہ بیٹھیں اس کے ساتھ, آپ نہ اس کے ساتھ اگری کریں کسی مذہبی معاملے پہ. آپ کہیں ٹھیک ہے یار آپ کا یہ نقطہ نظر ہے, میرا یہ نقطہ نظر ہے, ٹھیک ہے یار آپ اپنے نقطہ نظر پہ قائم رہیں, میں اپنے نقطہ نظر پہ قائم رہوں گا, مگر جو ہمارے مشترکہ مفادات ہیں ان کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے. تو جو ایتھنک آئیڈینٹیز اور ریلیجس آئیڈینٹیز کی بنیاد پہ یہاں پہ محنت کش طبقے کو جس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے, یہ ہمارے لیے زہر ہے, زہر ہے, یہ ہمارے لیے کینسر ہے. اس کو ختم کریں گے تو پھر ہی محنت کش طبقہ اکٹھا ہوگا. اب یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا گراف دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں انڈیا کی تحریک اور پاکستان کی تحریک آپ کو نظر آئے گی کہ کیا ہوتا رہا اور کیا نہیں ہوتا رہا. کہ انڈیا کی تحریک بھی کم و بیش وہیں پر تھی جہاں پاکستان کی تحریک تھی. دونوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں تھا, کیونکہ انڈیا پاکستان ایک ملک تھے اس زمانے میں. تو ریلوے ورکرز یونین جب اکٹھی ہوئی تھی, یہاں بھی ریلوے تھی وہ بھی اکٹھے تھے, وہاں بھی ریلوے تھی وہ بھی اکٹھے ہوئے. تو جس حد تک یہاں پہ انڈسٹریل ورکر تھا اس کے تناسب کے اعتبار سے پارٹیشن سے پہلے ہم مور اور لیس ٹھیک چل رہے تھے. مگر پارٹیشن کے بعد کچھ عرصہ تو مومنٹم بڑھتا رہا, ہم یونین بناتے رہے. مگر پاکستان کے اندر متعدد بار جو فوجی آمریتیں آئی ہیں ان کی وجہ سے عمومی جمہوری حقوق ہی نہیں تھے. ٹریڈ یونین تو دور کی بات, عمومی جمہوری حقوق ہی نہیں تھے. سیاست کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی تو باقی کام کرنے کی کیا اجازت ہونی تھی. تو جس وجہ سے یہاں پہ یونین کی تحریک کو جان بوجھ کر دبانے کی کوشش تھی. تو یہ بہت بڑا فیکٹر رہا کہ انڈیا کے اندر, کیونکہ تقریباً آزاد ہونے کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایک آئین بھی بنا لیا. ہم نے تو ملک توڑنے کے بعد آئین بنایا ہے, انہوں نے ملک حاصل کرنے کے بعد آئین بنایا ہے. یہ فرق رہا ان میں اور ہم میں. اور وہاں مسلسل الیکشن ہوتے رہے, تو وہاں پہ اس وجہ سے سیاست کرنے کی اجازت تھی, سیاست ہوئی اور لوگ آگے بڑھے. دوسرا معاملہ یہ تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہ انڈیا نے سوچا کہ نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں اور نہ ہی ہم سوویت یونین کے ساتھ ہیں, ہم نان الائنڈ ہیں. جبکہ پاکستان نے یہ سوچا کہ بھئی ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم تو سوویت یونین کے خلاف ہیں. اور کیونکہ سوویت یونین ایک ایسی ریاست تھی جو کہ ٹریڈ یونینز کو سپورٹ کیا کرتی تھی پوری دنیا میں,
تو ہماری ریاست نے یہ بھی ساتھ ساتھ سوچ لیا کہ جہاں ٹریڈ یونین بنا وہاں بایاں بازو تگڑا ہو جائے گا، بائیں بازو کو تو تگڑا نہیں ہونے دینا، تو ان کو تو کرش کر کے رکھنا ہے۔ تو بائیں بازو کے یہاں پہ جو نمائندہ تھے جن کا نام فیض احمد فیض، آپ نے شاید سنا ہو، بہت بڑے شاعر پاکستان کے گزرے ہیں، ان کو بھی پکڑ لیا، سجاد ظہیری کو بھی پکڑ لیا، ان کی جو زمانے کے اندر پارٹی تھی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، اس کو بھی بین کر دیا کہ یہ تو جی بغاوت کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، حالانکہ اس وقت وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، اتنی چھوٹی تعداد میں تھے کہ اگر ان کو ملک مل بھی جاتا تو چلا بھی نہیں سکتے تھے، اتنی چھوٹی تعداد میں تھے۔ تو مگر بہرحال ان کو بین کر دیا۔ بین کرنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یونینز یہاں پہ تگڑے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لیفٹ کی سوچ تگڑی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ محنت کش طبقہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ ان کو بھی بین کر دیا، ساتھ انہوں نے یونینز کو بھی بین کر دیا۔ سی پی آئی اور اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ ہی منسلک پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن تھی، جو کہ مرزا ابراہیم کی بنائی ہوئی فیڈریشن تھی، جس کی ہارٹ پر، جس کی جڑیں جو ہیں وہ ریلوے ورکرز یونین میں تھی۔ ریلوے ورکرز یونین سے وہ باقی تمام وہ قوت ملتی تھی کہ جس کے نتیجے میں باقی تمام یونینز تگڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا بس اس ریلوے ورکرز یونین کو دبا کے رکھنا ہے، مرزا ابراہیم کو دبا کے رکھنا ہے۔ مرزا ابراہیم کو متعدد بار انہوں نے جیل بھیجا، کبھی اس مسئلے میں، کبھی اس مسئلے میں، کبھی اس وجہ سے، کبھی اس وجہ سے، ان اینڈ آؤٹ آف جیل ہر وقت۔ یعنی مکمل ایک سازش، ایک کوشش تھی کہ اس کو ٹھپ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ پھر مزید کیونکہ ہم امریکہ کے ساتھ جڑ چکے تھے تو امریکہ نے بھی یہ کہا کہ جناب عالی آپ کو چاہیے کہ آپ آئی سی ایف ٹی یو کے ساتھ جڑ جائیں، انٹرنیشنل کنفیڈریشن آف فری ٹریڈ یونینز۔ اور اس زمانے میں جو سب سے بڑا ورلڈ وائڈ فیڈریشن ہوا کرتی تھی اس کا نام تھا وفٹو، ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز، اور دنیا کی تقریباً تمام یونینز اس کا حصہ ہوتے تھے، مگر امریکہ کا یونین اس کا حصہ نہیں تھا، وہ اپنی حکومت کے ساتھ تھا۔ اور اسی طرح یونائٹڈ کنگڈم کی ٹریڈ یونین کانگریس ان کے ساتھ نہیں تھی، وفٹو کے ساتھ نہیں تھی۔ انہوں نے مل کر بنایا انٹرنیشنل کنفیڈریشن آف فری ٹریڈ یونینز، اور انہوں نے کہا جی آپ آئی سی ایف ٹی یو کے پاس آ جائیں۔ تو پاکستان کے اندر ایک طرف آئی سی ایف ٹی یو کے حمایت والے یونینز بن گئے تو دوسری طرف وفٹو کے حمایت والے یونینز بن گئے۔ وفٹو یعنی ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز ایک طرف، یہ لیفٹ کے یونینز تھے، اس میں مرزا ابراہیم سب سے بڑے لیڈر تھے، اور دوسری طرف مالک صاحب جو کہ آئی سی ایف ٹی یو کے ساتھ شامل تھے۔ اب یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، مگر اس زمانے میں یہ لڑائی بہت تیز تھی، اور اس زمانے میں حکومت باقاعدہ یہ کوشش کرتی تھی کہ وہ یونین جو ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی وفٹو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ختم کر دینا کسی نہ کسی طرح سے۔ تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت نے، اس وقت زمانے کی حکومت نے ٹریڈ یونین موومنٹ کو خاصا نقصان پہنچانے کی، بلکہ میں کہوں گا سازش کی، ایک طرح سے سازش کی کہ ان کو کمزور کر دیا جائے۔ بہرحال ان سب چیزوں کے باوجود جو ٹریڈ یونین موومنٹ ہے پاکستان کی وہ آگے بڑھتی رہی، اور ایسٹ پاکستان کے اندر خاص طور پہ ٹریڈ یونینز انفیکٹ بہت تگڑے ہوا کرتے تھے، بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 1958 کا جو مارشل لاء لگا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کے اندر جو ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کو روکنا تھا۔ تو ایک طرف تو ایسٹ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں مسلم لیگ کو بری طرح سے شکست ہو گئی، تو دوسری طرف ایسٹ پاکستان کے اندر جو ٹریڈ یونین موومنٹ تھی بہت تگڑی موومنٹ تھی اور بہت ملیٹنٹ موومنٹ تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو چھا جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ 58 کے اندر اسکندر مرزا اور پھر ایوب خان نے اقتدار حاصل کیا اور کہا کہ بس کوئی جمہوریت نہیں ہوگی، ہم آمریت لگائیں گے اور اس کو ملک کو اس طرح چلائیں گے جس طرح ہماری مرضی۔ لوگ بڑی سیلیبریشن کر رہے تھے، ایوب خان کا ڈیکیڈ ڈیولپمنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی، صنعت بڑی لگی، مگر فائدہ اس میں سے کس کو ہوا؟ محنت کش کو نہیں فائدہ ہوا، فائدہ اس میں سے ہوا 22 خاندانوں کو۔ ان 22 خاندانوں کو خاص طور پہ ایوب خان نے سلیکٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو ہم تجارتی منوپلی دیں گے، ان کو کمپٹیشن میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، ان کو ریاست گارنٹی کرے گی کہ یہ منافع کمائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے نہ صرف منافع کمایا بلکہ منوپلی پوزیشن اختیار کر لی، ان کی اجارہ داری بن گئی، صنعت پر بھی، انشورنس پر بھی، فائنینس اور بینکنگ پر بھی ان کی اجارہ داری بن گئی۔ اس اجارہ داری نے کسی نہ کسی وقت ٹوٹنا ہی تھا، اس اجارہ داری کی وجہ سے ہی پاکستان بلکہ ٹوٹا۔ 67 کے اندر بہت بڑی تحریک ابھری انہی
ایوب خان کے خلاف اور ایوب خان کی جو ایلیٹ ہے اس کے خلاف. اور یہ وہ تحریک تھی جس وقت مزدور تحریک بہت تیزی سے آگے بڑھی. تو ایوب خان کی حکومت جب گری تو اس وقت لیبر ایکٹیویٹی اپنے عروج پر اور اپنے پیک پر تھی. یحییٰ خان کو الیکشن بھی مجبوری کروانا پڑا. اس کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ الیکشن ہو اس ملک کے اندر, اور اس کی شاید سوچ یہی تھی کہ الیکشن کے اندر مختلف پارٹیاں جو ایک دوسرے سے لڑتی رہیں گی اور الٹیمیٹلی فوج جو ہے وہ ٹاپ پہ رہے گی. جب الیکشن ہوا تو اس کے لیے شوق تھا, بلکہ ملک میں سب کے لیے شوق تھا کہ ایک طرف عوامی لیگ نے سویپ کر دیا ایسٹ پاکستان کے اندر, اور دوسری طرف یہاں پنجاب اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے سویپ کر دیا. یعنی کہ بیسکلی دو پارٹیاں اقتدار میں آ گئیں. پھر بھی یحییٰ کی خواہش یہی تھی کہ کوئی ہم نے اسمبلی کال نہیں کرنی. حالانکہ وہ صدر تھے, صدر کا کام یہ تھا کہ اب الیکشن ہو گیا ہے اسمبلی کال کریں. اسمبلی انہیں کال کرنے کے بجائے کیا فیصلہ کیا کہ جی ملٹری آپریشن شروع کر دیں. اس کی وجہ سے, اس ملٹری آپریشن کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا. اگر اس وقت وہ اسمبلی کال کر دیتے, شیخ مجیب الرحمان آتے اسمبلی میں, جو بھی اپنے بل پاس کرتے وغیرہ وغیرہ, شاید کچھ عرصے کے لیے ایسے بل بنتے جو کہ ان کے حق میں ہوتے, کچھ عرصے کے لیے کوئی اور بل بنتے وغیرہ وغیرہ, پروسیس چلتا تو ملک نہ ٹوٹتا. مگر جب ملٹری آپریشن لانچ ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے انڈیا نے بھی اس کو استعمال کرتے ہوئے انویژن کی. وہاں پہ ایسٹ پاکستان کے اندر اپنا ملٹری آپریشن کیا جس کے اندر پاکستان کی فوج کو شکست ہوئی اور ملک ٹوٹ گیا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا. شاید ہم نے اس نقصان سے کچھ سیکھ لیا, پتہ نہیں, سوچنے والی ضرورت ہے. اس نقصان کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ در حقیقت جو ادارے برطانوی سامراج نے یہاں پر بنائے تھے اس مقصد کے لیے کہ یہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کر کے انگلینڈ پیسے لے کے جائیں گے, دولت لے کے جائیں گے اور انگلینڈ کی صنعتی ترقی کو تیز کریں گے. آخر وہ انڈیا اس وجہ سے تو نہیں آئے تھے کہ ان کو یہاں کے راگ بڑے پسند تھے, وہ اس وجہ سے تو نہیں آئے تھے کہ وہ سمجھتے تھے یہاں کیا خوبصورت آرکیٹیکچر ہے. نہیں, وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ لوٹ مار کے لیے آئے تھے. وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ استحصال کرنے کے لیے آئے تھے. وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے آئے تھے, آپ کو مضبوط کرنے نہیں آئے تھے. 200 سال ان کی حکمرانی رہی. انڈیا کا جو اوور آل گروتھ ریٹ تھا ان 200 سالوں میں کتنا تھا؟ 0%, 0%. بڑے بڑی فیمنز ہوئی اس پیریڈ کے اندر. جو ادارے انہوں نے قائم کیے, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہوں, چاہے وہ حکومت کے ادارے ہوں, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ سول سروسز ہو, انڈین سول سروسز, انہوں نے بنائے اپنے نقطہ نظر سے, انہوں نے بنائے اپنے غرض سے, انہوں نے بنائے اس مقصد کے لیے کہ یہاں سے ہم نے پیسے نہیں, دولت نہیں, جو اصل میں محنت ہے, محنت کو یہاں سے کھینچ کر, محنت کا جو پھل ہے وہ یہاں سے لے کر کدھر لے کے جانا ہے؟ اپنے ملک میں لے کے جانا ہے. تو یہ ایک سامراجی پروجیکٹ تھا پورا, اور انہوں نے ایسے کیا. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے مختلف ادارے بنائے. ہم نے آزادی کے بعد ان اداروں کو تبدیل نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ آج بھی وہی کولونیل انسٹیٹیوشنز قائم ہیں جو انہوں نے بنا کے ہمیں دیے. آپ خود غور کر لیجئے, قانون کو دیکھ لیں, تمام پاکستان کے اداروں کو دیکھ لیں, وہ اسی پیٹرن پر چلتی ہیں. اور در حقیقت بات یہ ہے کہ کام بھی وہ وہی کر رہے ہیں جو وہ اس زمانے میں کر رہے تھے, صرف طریقہ کار تھوڑا فرق ہو گیا ہے. اس زمانے میں گورا خود یہاں بیٹھا ہوتا تھا, اپنے تحت نگرانی میں کام کرواتا تھا, اور گورا ایفیشنسی سے کام کرتا تھا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. آج کے زمانے کے اندر یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو ٹرین کر دیا, وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں, کام وہی ہو رہا ہے جو اس وقت بھی ہو رہا تھا. اور جس طرح سے دولت یہاں سے موو کرتی ہے, پوری دنیا سے موو کر کے وہاں پہ جمع ہوئی, آج بھی وہی ہو رہا ہے. تو وہ کولونیل انسٹیٹیوشنز اسی طرح سے قائم و دائم رہے, اور انہی کی وجہ سے, ان کولونیل انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے نہ تو یہاں پہ جمہوریت ڈیولپ ہو سکی, کیونکہ ان کولونیل انسٹیٹیوشنز نے نوآبادیاتی اداروں کی خواہش تھی کہ کبھی ایسے کوئی جمہوری انسٹیٹیوشنز یہاں پہ ڈیولپ ہی نہ ہو سکے. یہ حقائق ہیں. بہرحال 1970 کا ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب لیبر موومنٹ کافی مضبوط ہو چکی تھی, اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید لیبر موومنٹ اب ان اداروں کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے. ایک نیا آئین 1973 کے اندر بھی قائم ہو گیا, اور یہاں پر پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی پارلیمنٹ وغیرہ قائم ہوئی. اگرچہ پارلیمنٹ اسی ماڈل پہ تھی جس ماڈل پہ انگلینڈ کے اندر ہے, مگر بہرحال ایک پارلیمنٹ قائم ضرور ہوئی. اور اس پیریڈ کے اندر 1970 کے ریفارمز کے نتیجے میں جو یحییٰ خان کے پیریڈ میں ہی ہو چکے تھے,
ان کے نتیجے میں کم سے کم یہاں پر لیبر قوانین بہت سارے نئے بنے. انفیکٹ 72 اور 73 کے اندر پھر مزید اور قدم آگے بڑھائی لیبر موومنٹ، اور آگے بڑھی اس سینس میں کہ یہاں پہ زرعی اصلاحات بھی ہوئی. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ 150 ایکڑ اور 300 ایکڑ کی لینڈ سیلنگ قائم کی جائے گی، اور اس سے زائد جس کے پاس زمین ہے اس کو غریبوں کے اندر مفت تقسیم کر دیا جائے گا. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو پرانی ڈیٹس ہیں، جو سارے قرضے ہیں پرانے غریبوں کے، ان کو معاف کر دیا جائے گا. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جس غریب کا جہاں پہ گھر ہے، کسان کا، مزارع کا، وہ گھر کی زمین جو ہے آج کے بعد اسی کی تسلیم کی جائے گی، اس کی پراپرٹی تسلیم کی جائے گی. اور مزید جو بڑی صنعت ہے اس کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا. آج تک امیر اور سرمایہ دار یہی رونا روتا ہے رہتا ہے کہ اور نیشنلائزیشن کر کے آپ نے پوری معیشت تباہ کر دی. حقیقت یہ ہے کہ 1970 کے اندر اگر وہ نیشنلائزیشن نہ ہوتی تو اکانومک ریکوری بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس وقت تو یہ اتنا کرائسس بن چکا تھا ملک کے اندر کہ جو سرمایہ دار تھا وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے کہتا تھا کہ ہم باہر جا رہے ہیں. انفیکٹ حکومت نے بہت سارے سرمایہ داروں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھا کہ آپ نے بھاگ کے نہیں جانا، آپ نے ملک کے اندر رہنا ہے اور مدد کرنی ہے ریکوری کے اندر، اکنامک ریکوری کے اندر. 73 کے اندر بہت بڑا آئل شاک لگا. آئل شاک یہ تھا کہ جب چوتھی عرب اسرائیلی وار ہوئی تو بہت سارے اوپیک کنٹریز نے، یعنی کہ جو آئل پروڈیوسنگ ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی تیل کی قیمت بڑھائیں گے. تیل کی قیمت بڑھانے سے وہ ایک دم سے بہت امیر ہو گئے. جتنے شیخ وغیرہ ہیں، سعودی عربیہ، قطر، ابو دھابی، UAE وغیرہ، یہ بہت امیر ہو گئے ایک دم سے 1970 کی دہائی میں. مگر جو ممالک تیل امپورٹ کرتے تھے وہ سارے کے سارے ملک غریب ہو گئے، بشمول پاکستان کے. یہ جو 70 کی دہائی میں اکنامکس ریٹ ذرا سلو ہوا، اگر ایوب خان کے پیریڈ میں 6% تھا تو بھٹو پیریڈ کے اندر 4% تھا، تو اس کی وجہ نیشنلائزیشن نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ راتوں رات 73 کے بعد آپ کے تیل پہ جو اخراجات تھے وہ یہاں زمین سے آسمان پر چڑھ گئے تھے. اس کی وجہ سے اکنامک سلو ڈاؤن ہونا ہی تھا. اور اگر اس وقت نیشنلائزیشن نہ ہوتی تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ جو 73 کا اوپیک کرائسس تھا اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ نقصان ہوتا، مگر کیونکہ نیشنلائز انڈسٹری تھی اس وجہ سے وہ نقصان اتنا شدید نہیں ہوا. بہرحال جو سرمایہ دار تھے انہوں نے تو رونا تھا کہ بھئی میری فیکٹری چلی گئی، میری یہ سب کچھ، میرا جو اثاثہ تھا وہ حکومت نے ٹیک اوور کر لیا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہی تھا. بہت سارے ہمارے مزدور محنت کش طبقے کے ساتھی بھی اس پروپیگنڈا کا انفارچونیٹلی شکار ہوئے. جو اصل معاملہ بنا وہ یہی تھا کہ بھٹو حکومت کو بین الاقوامی طور پر بھی اور مقامی طور پر بھی یہی دیکھا جاتا تھا کہ یہ نان الائنڈ پالیسی فالو کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہ تو ہم امریکہ کے ساتھ ہوں گے، نہ ہم سوویت یونین کے ساتھ ہوں گے، ہم ویسی ہی پالیسی فالو کریں گے جیسی نہرو نے فالو کی تھی، جیسی سکارنو نے فالو کی تھی. تو اس وجہ سے پھر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق کا کو ہوا، مارشل لا لگا. اور ضیاء الحق نے یہ کہا کہ جناب علی امریکہ کو کہ جناب علی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. ایک تو افغانستان کے اندر جو کمیونسٹ اقتدار میں آ گئے ہیں ان کو میں روکوں گا. ایران کے اندر بھی اس تھوڑی دیر بعد ہی ایک انقلاب ہو گیا، شاہ آف ایران کی حکومت گر گئی. شاہ آف ایران بہت پرو US تھا. حکومت جب گر گئی تو پاکستان کی حکومت نے، فوج نے یہ کہا کہ بھی ہم اسٹیبلٹی دے سکتے ہیں ریجن کے اندر. تو ہم دوبارہ سے ایک اینٹی کمیونسٹ الائنس میں آ گئے کہ جناب علی آپ ہمیں امداد دیں، ہمیں آپ سب کچھ دیں، اور ہم جو ہے نا کمیونزم کو اور لیفٹ کو اور ان سب کو سیدھا کر دیں گے. اور افغانستان کے اندر جہاد کا پروجیکٹ شروع ہو گیا. جہاں ایک طرف افغانستان کے اندر جہاد کا پروجیکٹ شروع ہوا تو وہاں دوسری طرف پاکستان کے اندر سو کالڈ اسلامائزیشن کا پروجیکٹ شروع ہو گیا. اب میں بھی مسلمان ہوں، اسلام میرے لیے بھی بہت ہی مقدس ہے، ظاہری بات ہے آپ سب کے لیے بھی ہوگا. مگر اس اسلامائزیشن پروجیکٹ کے سیاسی مقاصد تھے، اور میں کہوں گا طبقاتی مقاصد تھے. اور سیاسی طبقاتی مقاصد کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ محنت کشوں کی اور غریبوں کی جو تحریک ہے اس کو کچل دینا ہے، اور اس کو کچلنا ہے تو اسلام کے نام پہ. یہ اتنی بڑی آئرنی ہے تاریخ کی، اتنا بڑا المیہ ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ تحریک جنہوں نے ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کا ساتھ دیا، اسی کا نام لے کے آپ غریبوں اور مظلوموں کو دبا دیں، کیسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. تو یہی کچھ ہوا اس خطے کے اندر. اور اس سب کی پشت پناہی کس نے کی، اس کو فنڈنگ کس نے کی، اس کو سپورٹ کس نے کیا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے. یہاں پاکستان کی اور افغانستان کی جو سو کالڈ اسلامائزیشن تھی وہ امریکہ کی سپانسرڈ اسلامائزیشن تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ کا جو پورا امپائر ہے اس کو مستحکم رکھنا. اس کا جو نقصان ہوا پاکستان کو
وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے انتہا پسندی پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم پیدا ہوا, اسی کی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہوئی. آج افغانستان میں کہتا ہوں ڈارک ایجز میں چلا گیا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا پتھروں کے دور میں چلا گیا ہے. افغانستان آج پتھروں کے دور میں چلا گیا ہے. مولوی حضرات کی اگر آپ بات سنیں گے تو وہ آپ کو یہ سبق سکھائیں گے, جی بڑے خوش ہیں وہاں پہ لوگ. کوئی خوش نہیں ہے, بھاگنے کی کر رہے ہیں وہاں پہ کہ کسی طرح ہم ملک چھوڑ کے نکلیں یہاں سے. خواتین کو تعلیم لینے کی اجازت ہی نہیں ہے افغانستان کے اندر. 3 کلاس سے آگے ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکیں. خواتین کو کام کاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ نے ابھی ڈاکیومنٹری سنی کہ وہ خاتون کیا کہتی ہے کہ جی میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہوں, میرے لیے ایک عبادت ہے. عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے میں کمائی کرتی ہوں. کمائی کیوں میں کرتی ہوں؟ تاکہ میں اپنے بچوں کی شادی کرا دوں, بس میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے. یہ بھی وہ نہیں کر سکتی افغانستان کے اندر. یہ حقیقت ہے. غربت تیزی سے پھیل رہی ہے وہاں. حکومت نام کی کوئی شے نہیں بچی. تو یہ جو امریکن سپانسرڈ سو کالڈ اسلامائزیشن تھی, اس نے اسلام کا ایک طرح سے کے اندر اور مسلمانوں کے اندر تباہی پیدا کی ہے. اسلام کا نام روشن کرنے کے بجائے اس نے منسلک کر دیا کہ مسلمان جو ہیں تو سارے پتہ نہیں کوئی ایکسٹریمسٹ اور دہشت گرد ہوتے ہیں. الٹ ہو گیا سارا معاملہ. یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے کسی سامراجی قوت کو پکڑا دیں گے تو اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا رزلٹ. آپ خود ڈیفینیشن کر ہی نہیں سکے, کسی اور نے آپ کو اسپانسر کر کے دی, تو رزلٹ یہی ہونا تھا. اور اس کی تباہی جو ہوئی پاکستان کے اندر, افغانستان کے اندر, پوری مسلم دنیا کے اندر, یہ تو میں تو آپ کو ایک خطے کی بات بتا رہا ہوں, پوری مسلم دنیا آج تک لڑی جا رہی ہے. ایران میں انقلاب ہوا, ٹھیک ہے وہ شیعہ تھے, میں شیعہ نہیں ہوں, نو مسئلہ, نو پرابلم, نو ایشو. نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں, جو بھی ہوں میں بس مسلمان ہوں, ٹھیک ہے نا جی. 10 سال انہوں نے وہاں ایران عراق کی جنگ کرائی. عراق کو پیسے دیے, ایران کو مارو. جب عراق جیتنا شروع ہو گیا انہوں نے ایران کو پیسے دیے, ہارنا نہیں ہے یہ لو تم بھی جو ہے لڑو. پیسے نہیں دیے, انٹیلیجنس وغیرہ دی کہ تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں ایک دوسرے کو مار کھپ کے مر جائیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے, پوری ملک میں یہ ہو رہا ہے, پوری مسلم دنیا میں یہ ہو رہا ہے. لڑی جا رہے ہیں. کوئی ایک طرف کہتا ہے جی میں ایران کے سائڈ پہ ہوں, دوسری طرف کہتا ہے میں سعودی عربیہ کے سائڈ پہ ہوں. مری جا رہے ہیں, لڑی جا رہے ہیں. دیکھو جب کوئی بھی سویلائزیشن, کوئی بھی ملک جو ہے نا, کوئی بھی سوسائٹی جو ہے نا چھا جاتی ہے نا دنیا پہ, وہ پھر اپنی مخالفت میں کسی کو برداشت نہیں کرتی. وہ پھر یہی چاہتی ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑتے رہو. میرے اوپر آنکھیں نہیں اٹھانی کبھی, آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے. سرکار یہ 40 سال سے ہو رہا ہے. ہم اتنے جذباتی قسم کے لوگ ہیں, اور کیا کریں, نہیں پڑھے لکھے اتنے نہیں, اتنے ہمارا شعور اتنا بلند نہیں ہے کہ ہمیں بڑے آرام سے کوئی جذباتی کر سکتا ہے. تمہیں پتہ ہے انہیں کیا سی, چلو چلیے انہوں ماریے, چل گئے بس. اس سے آگے کو سوچ ہی نہیں ہے. بھائی کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو, کیا حاصل ہوگا تمہارے بچوں کو, کیا مستقبل ہوگا تمہارے ملک کا, تمہارے سماج کا؟ کبھی سوچا ہے؟ مار کے لہو لہان کر دیا ایک دوسرے کو, اور ابھی تک لڑی جا رہے ہیں. ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں, ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ اسلام کا نام بڑا روشن ہوگا, ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کو دودھ کی نہریں بیٹھیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا, ڈارک ایجز میں جائیں گے. اگر آپ نے ان سب چیزوں کو تبدیل کرنا ہے تو آپ ہی تبدیل کر سکتے ہیں, لیبر موومنٹ تبدیل کر سکتی, کیونکہ حکمران طبقہ بڑے عرصہ پہلے, سوری میں تھوڑا ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں, مگر یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. یار یہ تو بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا جو ملوکیت کا نظام قائم ہو گیا, اور پھر اسلام کو ملوکیت کے لیے استعمال کیا گیا. یہ تو آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ امریکہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے, یہ اس سے بہت پہلے کا پرابلم ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امید پیریڈ میں شروع ہو گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عباسی دور میں شروع ہو گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مونگولز پیریڈ کے اندر ہماری بربادی ہوگی. جب بھی ہوئی, پہلے ہوئی بنو امیہ کے پیریڈ میں ہوئی, بنو عباس میں ہوئی, یا آگے مونگولز نے تباہ کیا, جب بھی ہوئی ہو گئی. بات تو یہ کہ ہو گئی. اب کیا کرنا ہے آگے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اب یہ کرنا ہے کہ اس سیکٹیرینزم سے نکلنا ہے, فرقہ پرستی سے نکلنا ہے. وہ جو ایتھنک سیکٹیرینزم ہے اس سے بھی نکلنا ہے. وہ جو فرقہ پرستی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے جب آپ سے کوئی مختلف زبان بولتا ہے, اس سے بھی نکلنا ہے. اور وہ جو مذہبی فرقہ پرستی ہے اس سے بھی نکلنا ہے. آپ کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں گا, میں نال کیوں بیٹھا. کتنی خوبصورت آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی آج, جس کے اندر ایک کرسچن عورت جو ہے وہ کام کر رہی, سینیٹری ورکر ہے نا. اس کے مسائل وہی ہیں جو آپ کے مسائل ہوں گے.
مجھے نہیں پتا آپ کا مذہب کیا ہے، مگر اگر آپ مسلمان ہیں وہی ہیں، اس کی زبان بھی وہی، اس کا لہجہ بھی وہی، اس کے مسائل بھی وہی اسی قسم کا گھر، اسی قسم کا چولہا، سب کچھ وہی. تو ہم اسے لڑی پھریں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں کرسچینٹی کے خلاف. کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی عقل موت کی بات ہے؟ کوئی عقل موت کی بات نہیں، اسٹوپڈ بات ہے بلکہ. کیونکہ وہ خاتون، وہ محنت کش خاتون، اس کی جو اصل آئیڈینٹی ہے، اس کی جو اصل شناخت ہے وہ یہ ہے کہ وہ محنت کش ہے آپ کی طرح. وہ مذہب بھی اس کی شناخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو چیز آپ کو اس کے ساتھ مشترک کرتی ہے، جوڑتی ہے، اگر آپ مسلمان ہیں اور وہ شاید آپ بھی نہ ہو، شاید آپ بھی کرسچن ہو، مجھے کیا پتا، شکل سے تو نہیں لکھا ہوتا نا. جو بھی ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، کرسچن، مسلم وغیرہ وغیرہ، ہندو، شیعہ، سنی، کیا کہنا چاہیے، بریلوی، دیوبندی وغیرہ، جو بھی ہو، ڈزنٹ میٹر. ہم نے سب نے اکٹھا ہونا ہے. ہم نے کیا چیزیں کہنی؟ ہم نے یہ بات کہنی کہ مہنگائی کم کی جائے، ہم نے یہ بات کہنی ہے کہ روزگار ہمیں دیا جائے، ہم نے یہ بات کہنی ہے کہ اکانومی کے ہمیں ہیلتھ کیئر ملے، ہمیں صحت کی سہولت ملے، سہولیات ملے. ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں ایجوکیشن ملے. ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی جو منیمم ویج لا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم نے یہ کہنا ہے کہ جو لیبر لا ہے اس کا اطلاق کریں، اسی میں آپ کا بھلا ہے. تو ان سب چیزوں سے نظر ہٹائی گئی اور انفیکٹ ایک بربادی کی طرف ہمیں لے کے جایا گیا جب یہ پورا امریکن سپانسرڈ پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہوا، جو یہاں کی ایک فوجی آمریت نے کیا. اس کے عزائم یہی تھے، غریبوں کو دبا دو، جمہوریت کو دبا دو، ٹریڈ یونینز، یہ ساری سیاست دبا دو، یہ غریب اٹھ کے آنکھ نہ اٹھائے. اور دوسرا یہ ظاہری بات ہے کہ فوجی آمریت تھی. اب ایوب خان کی فوجی آمریت تھی نا، تو بڑا فخر کرتا تھا کہ میں بڑا برٹش ہوں جی، میں تو بڑا صاحب ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم اس کے روب دبدبے میں آ جاتے تھے، صاحب ہے گا جی، یہ بڑا برٹش ہے گا. تو وہ روب دبدبہ جو ہے 67 میں ٹوٹ گیا. لوگ سڑکوں پہ آ گئے، لوگوں نے کہا تو یہ تو وہ. میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے، آپ جانتے ہیں، ایوب ڈیش ڈیش ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا، بڑا یہ نعرہ مقبول ہوتا تھا اس وقت. تو اس کا روب دبدبہ ٹوٹ گیا. اب کوئی اور چیز استعمال کرنی تھی آپ کو ایموشنلی مینیپولیٹ کرنے کے لیے. اور وہ کیا چیز تھی میرے بھائی، وہ کیا چیز تھی میری بہن؟ وہ چیز تھی مذہب کو استعمال کرنا. مقصد تھا کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، ایک پورا پروجیکٹ امریکہ نے دیا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر بربادی کر دو، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسلام کا استعمال ہوا. مجھے بھی افسوس اور شرم آتی ہے کہ ایک ایسی مقدس چیز کو اتنے نیچ مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور وہ بھی امریکہ کے عزائم پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. بٹ دیٹ از دا ریالٹی. اس کا نقصان آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اب دیکھیں اس گراف کی طرف. اس گراف میں پوری لیبر یونین موومنٹ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ گراف 1940 سے شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 2014-18 تک میرے خیال چل رہا ہے. میری آنکھیں میری اتنی طاقتور نہیں، صحیح طرح نظر نہیں آ رہا، مگر بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ٹریڈ یونین موومنٹ مضبوط ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹرائکس، ورک ڈیز لاسٹ، انڈسٹریل ڈسپیوٹس، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک دم سے جو چونج نکلتی ہے، اتنی اوپر جاتی ہے چونج. وہ چونج کب اوپر گئی؟ 1970 کی دہائی میں، ٹھیک ہے. اس وقت لیبر موومنٹ اپنے عروج پر تھی، اور پھر اس کو تباہ و برباد کرنا تھا، اس کو گرانا تھا، اور اس کے لیے لگائی گئی یہاں پہ فوجی آمریت. اور دیکھیں وہاں اس پیک سے اس کو بالکل زمین پر کر دیا گیا ہے. اب وہ زمین پر رینگ رہی ہے. یہ تھا اصل میں اسلامائزیشن پروجیکٹ کا اصل مقصد، کہ لیبر موومنٹ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، وہ کردار ادا ہی نہ کر سکے. سرمایہ محفوظ ہو جائے، سرمایہ دار محفوظ ہو جائے، جاگیردار محفوظ ہو جائے، کوئی لینڈ ریفارم نہ ہو، کوئی نیشنلائزیشن نہ ہو بلکہ پرائیویٹائزیشن ہو. اور اسی کے نتیجے میں 1990 کی دہائی میں آگے چلتے ہوئے پھر یہاں پہ نجکاریاں شروع ہو گئیں، جس کو ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں. نہ صرف نجکاریاں ہوئیں بلکہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جتنے ٹیرف بیریئرز ہیں وہ بھی ہم ہٹا دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ڈی ریگولیشن کر دیں گے، بس کھلی منڈی کر دیں گے. مزدور کی کوئی پرواہ نہیں، مر جائے کھپ جائے جو مرضی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. سرمایہ کو آزادی دینی ہے. بھلا سرمایہ کو آزادی دے کے کیا حاصل کرنا ہے؟ وہ سرمایہ انسان تھوڑی ہے، سرمایہ انسان نہیں ہے. سرمایہ تو ایک ویلیو ہے جو گردش کرتی ہے، ایک رقم ہے جو گردش کرتی. اس کی آزادی کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ آزادی تو انسانوں کو چاہیے ہوتی ہے، پیسے کو نہیں چاہیے ہوتی. مگر یہاں پہ الٹ معاملہ ہی ہوا.
سرمایہ کو آزاد کیا گیا, انسان کو سرمایہ کا غلام بنا دیا گیا. اور 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک ہم یہی نیو لبرل پالیسی دیکھ رہے ہیں. نیو لبرل, نئی لبرل. اور نئی لبرل سے کیا مطلب ہے؟ لبرل کا مطلب ہے لبرٹی, لبرٹی کا مطلب ہے آزادی. آزادی تاڑی نہیں ہے گی, آزادی سرمایہ کی. تو نئی آزادی کس کی؟ سرمایہ کی. پرانی آزادی کی طرح اب ایک نئی آزادی ہو جائے. وہ کیا چیز تھی جس نے اس کی آزادی کو سلب کیا؟ یہ اس چونج نے, یہ لیبر ایکٹیویٹی نے. اس نے اس سرمایہ کو ذرا قابو میں کیا کہ جناب علی صرف منافع کے لیے نہیں سماج ایگزسٹ کرتا, صرف منافع کے لیے نہیں, صرف ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہماری زندگیاں ہیں, ہم انسان ہیں. منافع نہیں زیادہ اہم, زیادہ اہم چیز ہے لوگوں کی جان و مال اور ان کی زندگی. زندگی زیادہ اہم ہے یا چیزیں زیادہ اہم ہیں؟ اگر یہ کرسی ٹوٹ جائے تو کوئی روئے گا نہیں بیٹھ کے. اگر کوئی بندہ یہاں پہ مر جائے تو لوگ کہیں گے یار بڑا دکھ ہوا, بڑا نقصان ہوا. کرسی کو تو دوبارہ بن جائے گی, یہ نقصان نہیں ہے. اصل چیز, ویلیو کی چیز, اصل وہ چیز جس کی قدر کرنی ہے وہ انسانی زندگی کی قدر کرنی ہے. اس سرمایہ داری نظام میں انسان کی قدر نہیں ہے. قدر ہے تو صرف سرمایہ کی قدر ہے. ہم نے یہ پوری ویلیو اسٹرکچر کو تبدیل کرنا ہے, ہم نے اس پوری سوچ کو الٹا دینا ہے. ہم نے کہنا ہے پیپل بیفور پروفٹ, ناٹ پروفٹ بیفور پیپل. عوام کے لیے ہے سب کچھ, لوگوں کے لیے ہے, پبلک کے لیے, انسانوں کے لیے. تو میں اب کنکلوڈ کرتا ہوں دوستوں کہ ہم تقریباً 30-35 سال سے اس نیو لبرل پالیسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر سرمایہ کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے, سرمایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, سرمایہ گرو کرتا چلا جا رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو اس سے محنت کش اور مزدور کو کوئی فائدہ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں اتنی تیزی سے مہنگائی, اتنی جس قسم کی غربت پچھلے پیریڈ کے اندر پھیلی ہے وہ آپ کے سامنے. فائدہ ہوا تو صرف سرمایہ دار کو. انی مچی ہوئی ہے لوٹ مار کی. آئی پی پیز کو دیکھ لیں آپ. بھائی پوری دنیا میں قانون ہے کہ جب میں جا کے آپ کو کوئی چیز پیسے پکڑاتا ہوں تو آپ مجھے کوئی چیز دیتے ہیں, مگر آئی پی پیز کے لیے نیا قانون ہے جناب علی. آپ مارکیٹ جاتی ہیں نا, آپ بھی مارکیٹ جاتی ہیں, جب آپ مارکیٹ جاتی ہیں کوئی 4 پیسے لے کے تو آپ 4 پیسے دیتی ہیں تو آپ کو کوئی چیز ملتی ہے, کوئی کپڑا, کوئی جوتا, کوئی ٹوتھ برش, کوئی ہیئر برش, کچھ تو خرید کے لاتی ہیں. آئی پی پی اس کے ساتھ کانٹریکٹ دیکھیں جناب علی, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پیسے دیتے رہنا ہے چاہے ہم آپ کو بجلی دیں یا نہ دیں. حد ہوگی. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. بجلی آپ استعمال کر سکتے ہیں کر لیں, نہیں کر سکتے تب بھی اتنے پیسے دینے ہیں. حد ہو گئی ہے یار. یہ کس قسم کا بارگین آپ نے بنایا ہے؟ موجہ ہی موجہ لگیاں ہوئی ہیں نے انہوں دیا. اور رزلٹ کیا ہے کہ بجلی 70 روپے 60 روپے 70 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے, اور اس کا رزلٹ ہے اوور آل اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اتنی مہنگی بجلی کے اندر کیا پروڈکشن ہونی ہے, کیا سرمایہ کاری ہونی ہے, کیا اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی ہے؟ جہاں بجلی اتنی مہنگی ہوگی اور بنگلہ دیش میں اتنی سستی ہوگی تو بنگلہ دیش آگے نکل جائے گا. اور نکلا ہوا ہے آگے, ابھی تک تو نکلا ہوا تھا, پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, تو وہاں پہ فساد شروع ہو گئے. مگر بہرحال اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. مگر بہرحال ہم سے تو آگے ہی چلا گیا نا. کیوں؟ بجلی وہاں سستی ہے, ایسے چیزیں بنتی ہیں. کیوں سستی بن سکتی ہیں؟ کیونکہ کاسٹ آف بزنس کم ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ الٹ کر دیا. ہم نے کہا لو جی آئی پی پیز والوں کو دے ہی جاؤ پیسے, دے ہی جاؤ, دے ہی جاؤ. حکومت کا بجٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. 2 ٹریلین روپیز, 2 ٹریلین روپیز. ٹریلین تو اتنا بڑا نمبر ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا کتنے اس میں صفر لگانے ہیں, اتنا بڑا نمبر ہے. وہ ہم دیتے ہیں ان آئی پی پی والوں کو کہ یہ لو جی پیسے پکڑو. تو ملٹری بجٹ جو ہے نا آپ کا, وہ کوئی پتہ نہیں 2.5 2.6 ٹریلین ہے, اور ان کو کوئی 2 ٹریلین آپ پکڑا رہے ہیں. اندازہ کریں اتنے پیسے آپ پکڑا رہے ہیں جتنے فوج کو پکڑا رہے ہیں, کم و بیش اتنے ان کو پکڑا رہے ہیں. تو رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ اکانومی بالکل جو ہے نا سلو ڈاؤن ہو گئی ہے, سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. آئی ایم ایف والوں کے پاس جاتے ہیں, سر جی کو ہیلپ کر دیں پلیز, ساڈی بھی کو مدد کر دیو. آئی ایم ایف والے کیا کہتے ہیں آگے سے کہ ٹھیک ہے جتنی سبسڈیاں ہیں سب اٹھا دو, ختم کر دو, بلکہ الٹ کرو, بجلی کے اندر مزید ٹیکس اور ڈال دو. شاباش ہے. گیس, اچھا اس کے اندر بھی ٹیکس ڈال دو. اچھا یہ بھی کافی نہیں ہے, سب چیزوں میں جنرل سیلز ٹیکس ڈال دو, سارے ٹیکس ادا کرتے پھریں. لو جی کر لو گل. اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس. انڈائریکٹ ٹیکس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہے نا وہ اپنی آمدنی کی بڑا حصہ تناسب کے اعتبار سے انڈائریکٹ ٹیکسز میں ادا کرتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز میں امیر پیسے ٹیکس دیتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس میں غریب زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو پاکستان کے جو ہے 50% سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اندازہ کریں آپ, امیر سے ٹیکس نہیں لینا,
لینا تو آپ لوگوں سے لینا ہے, غریبوں سے لینا ہے, جو مارکیٹ میں جا کے چیز خریدے گا اسے لینا ہے. یہ ہمارا ٹیکس سٹرکچر بن چکا ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہر اعتبار سے, ہر اینگل سے آپ دیکھیں تو نہ تو اس میں غریب کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. چلو ساڈا نقصان ہو جائے, غریب بھی کہتا ہے کبھی کبھار, چلو جی سر ساڈا نقصان ہو جائے, تہاڈی ملتے لگے نا اگے چلے, ٹرے تو صحیح کوئی بزنس اگے. یہاں تو الٹ ہو رہا ہے بھائی, نہ غریب کا فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, نہ صنعت کاری ہو رہی ہے, گروتھ نہیں ہو رہی. اور جو گروتھ ہوتی چھوٹی موٹی وہ ہوتی ہے قرضے کی بنیاد پر. قرضہ آتا ہے, پیسے ملتے ہیں, تھوڑی بہت اکانومی چلتی ہے, پھر 4 دن بعد ٹھپ ہو جاتا ہے سارا معاملہ, اور جو پیسے بنتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو فائنلی میں یہ کہوں گا کہ لیبر موومنٹ کے ریوائول میں ہی در حقیقت جمہوری حقوق کے ریوائولز کا مستقبل ہے. اور ٹریڈ یونین سب سے بیسک کام ہے, سب سے بیسک اور بنیادی رائٹ ہے. اور آپ نے ہسٹری سنی کہ کس طرح سے ایک زمانے میں مرزا ابراہیم نے آل پاکستان ٹریڈ, پہلے پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن, آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن, ایپکول وغیرہ, مالک صاحب کی یونین, ICFTU, وفٹو کی آپس کی لڑائی وغیرہ, پھر 70s کی پیک, اور پھر کس طرح سے یہاں پہ جو اسلامائزیشن, ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور پورا ایک جہادی پروجیکٹ تھا, اس کی وجہ سے سوسائٹی سیکٹیرینزم کے اندر تباہ و برباد ہوئی, یونین موومنٹ, لیبر موومنٹ تباہ و برباد ہوئی اور کمزور ہوئی, اور سماج کا بھی بے تحاشا نقصان ہوا. تو اب اس چیز کی ضرورت ہے, جیسے کہ ہم 21ویں صدی میں جا رہے ہیں, کہ ہم نے اس سارے ملبے کو اٹھا کر ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اس سارے ملبے کو دوبارہ سے اینٹ ٹھیک کرنا ہے, اس عمارت کو دوبارہ سے قائم کرنا ہے. یہ عمارت دوبارہ سے سرمایہ دار نہیں بنا سکتا, اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. فرینکلی آدھے سے زیادہ اثاثے اس نے اپنے پہلے دبئی بھیج دیے ہیں, باقی اثاثے کو لندن کو, پیرس کو, ادھر پورچگل کو, نیو یارک پڑے ہوئے ہیں. اگر ملک میں کرائسس آیا تو سب بھاگ جائیں گے یہ سرمایہ دار, گارنٹیڈ بات ہے. ایسے ہی ہے نا, گارنٹیڈ بات ہے. ان کا کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ. تو جاگیردار بھی تقریباً سرمایہ دار کے ساتھ ہی ہے, اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی. آدھے سے زیادہ ان میں سے لوگ جو ہیں, بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں, انہوں نے ڈیول سٹیزن شپ پہلے لی ہوئی ہے. آدھا وقت ملک میں وہاں ہوتے ہیں, آدھا وقت ملک میں یہاں ہوتے ہیں. تو کون کر سکتا ہے, کون بچا سکتا ہے پاکستان کو, کون اس سماج کو ریوائیو کر سکتا ہے, کون جو ہے ان ڈارک ایجز سے نکال کے روشنی کی راستے پہ دوبارہ لے کر آ سکتا ہے, کون سا طبقہ ہے. انسان کی بات نہیں کر رہا, کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی رائٹ. یہ صرف مزدور اور کسان ہے, کیونکہ مزدور اور کسان کے مفاد میں ہے کہ صنعت چلے. مزدور کے مفاد میں صنعت چلے. صنعت نہیں چلے گی تو مزدوری کہاں سے کمائے گا. کسان کے مفاد میں ہے کہ کھیتی باڑی ٹھیک چلے, اچھی چلے, کیونکہ وہ نہیں چلے گا تو مرے گا وہ, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کوئی پورچگل کا ویزا لے کے نہیں جا سکتا کہیں پہ, اس نے یہی مرنا ہے, یہی رہنا ہے. اس کی جڑیں یہاں پر ہیں, اس کا خون پسینہ یہاں پہ, اس کے بچے یہاں پہ ہیں. تو وہ دھرتی کا وارث ہے. آپ دھرتی کے وارث ہیں, وہ نہیں, ایلیٹ نہیں, آپ دھرتی کے وارث ہیں. مگر آپ نے اپنے ذہن کو جو ہے نا ایسے صاف کرنا ہے. کس چیز سے صاف کرنا ہے؟ تمام قسم کے سیکٹیرین سوچ سے, جس میں آپ اپنے محنت کش دوستوں کے, بھائی بہنوں کے مخالف ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنی قوت کے اندر اضافہ کرنے کے بجائے اپنی قوت کو کم کری جاتے ہیں. اپنا ہی دشمن آپ بن جاتے ہیں. اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو نکالنا ہے, پوری لیبر موومنٹ کو نکالنا ہے. مجھے امید ہے کہ عبداللہ دائیو میرا دوست ہے, فیلکس سے بھی اب یاری ہو گئی ہے, تو انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے پاکستان لیبر اکیڈمی بنا کے, ان کا بھی یہ مقصد ہے. ابھی میں یہاں کھڑا ہوا تھا تو عبداللہ مجھے کہہ رہا تھا, جی ڈاکٹر صاحب پھر لیبر موومنٹ ریوائیو کرنی ہے نا, کر سکتے ہیں ہم؟ میں کہا بالکل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ضرور کریں گے, مگر آپ کی مدد سے. آپ نے محنت کرنی ہے, اسی طرح محنت کرنی ہے جس طرح وہ محنت کرتے تھے نا کہ جہاد ہے جی, ہم نے شیعوں کو سب کو قتل کر دینا ہے. وہ بیکار تھا, وہ جہاد تھا ہی نہیں, وہ بیکار تھا, وہ ویسٹ آف ٹائم تھا, وہ ضیاع تھا, وقت کا بھی بربادی تھی اپنے ملک کی سیکٹیرینزم کے اندر. تو اصل جہاد جو ہے وہ تو غریبوں کے لیے ہے, اصل سٹرگل جو ہے وہ غریبوں کے لیے. چاہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, تمام پیغمبروں کی بات کریں, کس کے لیے لڑے وہ؟ فرعونوں کے لیے نہیں لڑے,
کس کے لیے لڑے؟ وہ اپنے وقت کے سیزرز کے لیے نہیں لڑے، لڑے تو غریبوں کے لیے لڑے، لڑے تو مظلوم کے لیے لڑے، لڑے تو محکوم کے لیے لڑے۔ یہی اصل کنٹینیوٹی ہے، یہی اصل تسلسل ہے۔ تو جس طرح وہ میری بہن نے کہا اس ویڈیو کے اندر کہ میرے لیے جاب کرنا ہی، ملازمت کرنا ہی عبادت ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کام کو بھی سنجیدگی سے لینا ہے، اس میں بھی وہ جذبہ لے کے آنا ہے، اس میں بھی وہ اسپرٹ آف سیکریفائس لے کے آنی ہے۔ خود کے لیے نہیں کرنا، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں کرنا، اپنی پوری نسل کے لیے کرنا ہے۔ محنت کش طبقے کے لیے ایک اجتماعی طور پر جدوجہد کرنی، اس میں ہو سکتا ہے اس ایندھن کے اندر ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس آگ کے اندر ہم فنا ہو جائیں، ہونے دو، پرواہ نہیں کرنی، اپنا گھر نہیں بنانا، اپنے طبقے کے لیے کام کرنا ہے۔ اور طبقے کے لیے کام کرنا ہے تو جذبے سے کرنا پڑتا ہے، قربانی سے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مقابلہ سخت ہے، اور کہتے ہیں مقابلہ سخت ہے اور وقت بہت کم ہے نا، کہتے ہیں نا۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس میں سے میں نے کچھ حاصل نہیں کرنا، چلے خوشی ہوئی کہ میں نے ککڑ کھا لیا بیٹھ کے، نو پرابلم، لنچ کر لیا، مگر میں ککڑ کے لیے نہیں آیا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ میں صبح فلائٹ لے کے آیا ہوں آپ کے، رات کو فلائٹ لے کے واپس جانا ہے، کل صبح مجھے کلاس پڑھانی، کلاس پڑھانے کے بعد شام کو مجھے پھر فلائٹ لے کے کمبخت ایک اور جگہ جانا ہے۔ تو کیوں کر رہا ہوں میں یہ؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے ککڑ مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی، یہ ہمارے سماج کی، یہ غریبوں کی، محکوموں کی، مظلوموں کی ضرورت ہے، یہ ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ تو میں نعرہ ہمیشہ دیا کرتا ہوں، ویسے تو ہمارے بہت سارے نعرے ہیں، مگر جس سوچ کو میں پھیلانا چاہتا ہوں، جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات ہے اتحاد۔ اتحاد، اتحاد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یونٹی، وہ ہم تو ٹریڈ یونین ہیں، یونین کا تو مطلب یہ اتحاد ہے۔ اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے ہمارے پیشے کا اتحاد۔ ٹریڈ کا مطلب ہے پیشہ، ویسے تو ہم سمجھتے ہیں ٹریڈ کا مطلب ہے تجارت، مگر یہاں پہ ٹریڈ کا مطلب ہے پیشہ، کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، واٹ از یور ٹریڈ، واٹ ڈو یو ڈو۔ میں کہتا ہوں مائی ٹریڈ از ٹو بی اے ٹیچر۔ تو ٹریڈ یونین یعنی کہ اس پیشے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا اتحاد۔ تو پہلا سلوگن تو ہے اتحاد۔ دوسرا سلوگن میں آپ کو دوں گا تسلسل۔ تسلسل کا مطلب ہے کنٹینیوٹی، کہ تسلسل سے کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن مولا جٹ بنے، نور ناتھ ویکھ لاں گا تینوں، اگلے دن غائب، پتہ ہی نہیں کدھر گیا جی بندہ۔ وہ یونین کی میٹنگ ہو رہی، بندہ کہہ رہا ہے میں بڑا بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا یار، میں سوچ رہا ہوں۔ ایسے نہیں بات بنے گی، تسلسل سے کام، ریگولر کام کریں، پھر بات بنتی۔ کیونکہ جو تسلسل سے کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ادارے بنتے ہیں، اور ادارہ وہ قوت رکھتی ہے جو کہ فرد کبھی نہیں رکھ سکتا۔ تسلسل کے بغیر ادارہ نہیں ہوتا۔ سو تسلسل جدوجہد میں آئے گی، ادارہ بنے گا، ادارہ بنے گا تو مضبوطی آئے گی، مضبوطی آئے گی تو حقوق ملیں گے۔ اور آخری اور تیسری اور سب سے اہم بات اور سلوگن ہے بہادری۔ جذبہ چاہیے اس کے لیے، لڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن اپنی جگہ بہت ضرورت ہے، مگر بہادری چاہیے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ جو ڈڈے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے ٹکر لے لی ہے، یونین بنا رہے ہیں۔ مخالف میں کون ہے جی؟ سب سے امیر ترین لوگ پاکستان کے، ظاہری بات ہے اس کے لیے کچھ تو بہادری چاہیے۔ تو بہادری، یہ میں آپ کو سلوگن دوں گا، یونین کا آپ کا سلوگن ہونا چاہیے، زندگی کا موٹو ہونا چاہیے، اتحاد، تسلسل، بہادری۔ اگر یہ کوالٹیز آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں، اپنی تنظیم کے اندر ڈیولپ کریں، تو کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ ذرا نعرہ ہونا چاہیے مزدور اتحاد۔ نہ تو اتحاد نظر آیا، نہ مجھے یہاں پہ تسلسل نظر آیا، نہ بہادری۔ اتحاد، تسلسل اور بہادری سے نعرہ لگانا ہے۔ ریڈی ہیں؟ مزدور اتحاد۔ کچھ بہتر ہو رہا ہے، کچھ بہتر، B+ دوں گا میں اس کو، B+، ٹھیک ہے؟ ابھی کوئی 70% نمبر آ گئے ہیں، اس کو ابھی ہم نے 80-90% پہ لے کے جانا ہے۔ ایک اور دفعہ نعرہ لگائیں گے، میری بہنوں نے بھی دل ذرا کھول کے نعرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے بھائی جو ہے نا وہ بڑا سا سانس لے لیں، وہ بھائی جو ہے ان کی تو ویسے اتنی بڑی چھاتی ہے، ان کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مزدور اتحاد، ہاں 85%۔ ایک اور آخری موقع ہے،
اب اس کو آپ نے 95% پہ پہنچانا ہے. تیار ہے؟ پکی بات ہے؟ مزدور اتحاد. یہ بات زبردست. تھینک یو سو مچ.